عمران خان کو چھوڑنے والے کچھ ایسے افراد نے ایک نیا گروپ بنا لیا ہے اور جس کو ہروانا ہوگا اس کے مخالف ان کا ووٹ ڈلوایا جائے گا۔ موقع پر جو تقریب تھی اس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی، وہ وہاں پر گئے اور ایز یوزول ہوا یہ کہ وہاں پر جا کر پاکستانی قوم کی بے عزتی کروا دی گئی، ناک کٹوا دی گئی ہے پاکستانی قوم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی ارسلان۔ جہانگیر ترین نے نئی سیاسی پارٹی بنا لی، یہ تو تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں اب جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا کہ ان لوگوں کو کہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے، ان سے کیا کام لیا جائے، کیونکہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں۔ ان کا کام اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے ارد گرد جو ہے وہ گھومنا ہے کہ جس طرف اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہوگا اسی طرف گھوما جائے گا اور اسی شخص کا جو ہے وہ ساتھ دیا جائے گا یا اسی پارٹی کو چوز کر لیا جائے گا۔ عمران خان کو چھوڑنے والے کچھ ایسے افراد نے ایک نیا گروپ بنا لیا ہے اور اس گروپ کو ملک میں متعارف کروا دیا گیا ہے۔ اب یہ گروپ بھی جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال ہوگا۔ آئندہ آنے والے الیکشنز میں دیکھا جائے گا کہ کس جماعت کو جتوانا ہے یا کس کو ہروانا ہے۔ جس کو جتوانا ہوگا اس گروپ کے پلڑے میں اس کا بھار ڈال دیا جائے گا، ان کے جتنے ووٹس ہوں گے وہ جیتنے والے گروپ میں شامل ہو جائیں گے اور جس کو ہروانا ہوگا اس کے مخالف ان کا ووٹ ڈلوایا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ترکی کے دورے پر ہیں۔ رجب طیب اردوغان کے تیسری مرتبہ صدر بننے کی موقع پر جو تقریب تھی اس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی، وہ وہاں پر گئے اور ایز یوزول ہوا یہ کہ وہاں پر جا کر پاکستانی قوم کی بے عزتی کروا دی گئی، ناک کٹوا دی گئی ہے پاکستانی قوم کی۔ یہ کیا خبر ہے، یہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ نیا گروپ جو بنا ہے، کس نے نیا گروپ بنایا ہے، نئے گروپ کا نام کیا ہے؟ جناب ڈیموکریٹس کے نام سے ملک میں ایک نیا سیاسی گروپ جو ہے وہ متعارف کروا دیا گیا ہے۔ اس گروپ کا کام جو ہے وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک پریشر گروپ کے طور پر ہوگا۔ یہ گروپ بنایا ہے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر اور مراد راز کی زیر قیادت پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے جو ہم خیال اراکین ہیں انہوں نے۔ یہ ایک کل اجلاس ہوا تھا، ہاشم ڈوگر کا کل ایک بیان آیا تھا کہ نامعلوم جگہ پر پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہم خیال اراکین کا جو ہے وہ ایک اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ایک پریشر گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پریشر گروپ کا نام اور اس کا مقصد جو ہے وہ بعد میں بتا دیا جائے گا۔ آج جو ہے یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ اس پریشر گروپ کا نام جو ہے ڈیموکریٹس ہوگا، اس میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہم خیال اراکین ہوں گے۔ ہاشم ڈوگر پرویز الہی کی حکومت میں خان صاحب نے ان کو وزیر داخلہ بنایا تھا، مراد راز کو وزیر تعلیم بنایا گیا تھا اور ان دونوں نے جو ہے وہ خان صاحب کی کمر میں چھرا گھونپا۔ مراد راز تو پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ رو بھی پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، لیکن اب عوام نے دیکھ لیا کہ وہ آنسو صرف اور صرف ایک جھوٹ تھے، منافقت تھی، دھوکہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیونکہ اگر ان کو خان صاحب سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی لگاؤ ہوتا یا یہ پی ٹی آئی کے لیے اندر سے ذرا بھی مخلص ہوتے تو یہ ایسا کام کبھی نہ کرتے کہ تمام ہم خیال اراکین جو ہیں ان کا ایک الگ سے گروپ بنا دیا جاتا۔ اس گروپ کا مقصد ظاہری سی بات ہے یہی ہوگا کہ اب یہ دو لوگ جو ہیں ہاشم ڈوگر اور مراد راز، یہ دو لوگ جو ہیں وہ اب پاور میں ہوں گے۔ جس طرف یہ اس گروپ کے اراکین کو کہیں گے اسی طرف اس گروپ کو لے جایا جائے گا۔ اس گروپ کو کوئی بھی غیر سیاسی قوت جو ہے وہ کنٹرول کر سکے گی دباؤ کے ساتھ، یا کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ان کو کنٹرول کر سکے جو ان کی قیمت لگا سکے یا ان کو خرید سکے اور اس سے پنجاب کی سیاست جو ہے خاص طور پر اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ آلریڈی پنجاب کی سیاست جو ہے وہ کنٹرولڈ ہی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں ایک نون لیگ کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہوا کرتا تھا، تو نون لیگ کو جو ہے وہ جتوانے کے لیے ان کے ساتھ مختلف پریشر گروپس یا مختلف گروپس کے اراکین جو ہیں وہ ملا دیے جاتے تھے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اب بھی دوبارہ نون لیگ کو سپورٹ دینے کے لیے یہ جو الیکٹیبلز ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، جو ان کا ایک آبائی حلقے ہیں ان کے، وہاں سے جیتیں گے اور ان کے ووٹ جو ہیں وہ بھی ایسی جماعت کو ڈلوا دیے جائیں گے جن کو اگلا الیکشن جتوانا مطلوب ہوگا۔ اور وہ ابھی سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی، وہ مسلم لیگ نون ہوگی اور نون لیگ جو ہے اسی کے کھاتے میں جو ہے وہ ان لوگوں کے ووٹ ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اس کے دو نام جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو عوام دوست پارٹی اور دوسرا پاکستان انصاف پارٹی۔
یہ جہانگیر ترین نام جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نام رکھا جائے اور نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا دی جائے، اگلے الیکشن میں آزاد لوگوں کو ملا کے اسی جماعت میں شامل کروایا جائے اور اسی جماعت کو پھر عمران خان کے خلاف خاص طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ شہباز شریف صاحب ترکی کے دورے پر ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کیا یہ ہے کہ یہ آپ اپنی اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ویڈیو کلپ ہے، چھوٹا سا یہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب اردغان سے ملے ہیں تو ان کو زبردستی انہوں نے جو ہے وہ ان کا بوسہ لینے کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ گلے ملنے کی کوشش کی ہے۔ اردغان کی کوئی نیت نہیں تھی ان کو گلے ملنے کی، وہ صرف ہاتھ ملا کر سائڈ پر ہونا چاہتے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب زبردستی ان سے آگے ملے، اور نظر بھی آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ کس طرح اردغان صاحب جو ہیں وہ تنگ آنا جسے کہتے ہیں وہ شو کروا رہے ہیں، اپنی شہباز شریف صاحب سے بیزاری جو ہے اس کو شو کروا رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب سے تھوڑے سے بیزار ہیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گلے نہیں ملنا چاہتے۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ عزت اگر آپ نے پوری دنیا میں عزت بنانی ہے تو وہ اس طرح عزت نہیں بنے گی کہ آپ اپنے ملک میں ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنے کے لیے آپ نے جو ڈیل کی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتے جائیں، اس جماعت کو کرش کرتے جائیں اور اپنی سیاست جو ہے اس کو بچاتے جائیں، پرفارمنس آپ کی زیرو ہو، عوام آپ سے ناراض ہو، عوام کو آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ ملا ہو، اور باہر کے ممالک میں آپ جا کر یہ سوچیں کہ آپ کی عزت کی جائے گی اور لوگ آپ کو سلیوٹ کریں گے اور آپ کی آؤ بھگت کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا ہونے کا کوئی امکان ہوتا ہے اس وقت جب آپ کی پرفارمنس زیرو ہو رہی ہو، آپ کے ملک میں مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہو اور آپ کے ملک کی 90% عوام جو ہے وہ آپ سے خوش نہ ہو۔ تو ایسے میں اگر آپ باہر جائیں گے اور باہر لوگوں کو جا کے ملیں گے تو اسی طرح ہوگا، لوگ آپ سے بیزاری ہی شو کریں گے، لوگ آپ کی آؤ بھگت نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔